السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، شہر اقتدار میں احتجاج، دھرنے اور مظاہرے شہری زندگی سے بیزار نظر آ رہے ہیں، جبکہ نظام زندگی مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے اور سیاسی بیانات کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو کہ جاری ہے۔ احتجاجی جماعت پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے متضاد بیانات سوشل میڈیا کا حصہ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی ہے اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ محسن نقوی صاحب نے تمام مظاہرین کو واپس بھیج دیا ہے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ آئین اور قانون احتجاج کی اجازت دیتا ہے لیکن تشدد کی اجازت نہیں دیتا، جبکہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کا مشورہ نہیں دوں گا یہ کہنا تھا شجیل انعام میمن کا۔ احتجاج کے دوران جو کچھ ہوا اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ دوسری جانب جو پانی کی تقسیم ہے اس سے لے کر دیگر معاملات پر اجلاسوں کا سلسلہ جاری ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سکھر بیراج پر جاری کام سے متعلق اجلاس ہوا۔ نثار احمد کھوڑو کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ 20 ارب پانی کے بلوں کے واجبات وصول نہ ہونے پر نوٹس لیا گیا۔ جو کراچی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، میئر کراچی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنا کام کرے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ کافی حیران ہیں پیپلز پارٹی کی کارکردگی سے۔ یہ تمام موضوعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو میرا پینل موجود ہے میں اس کا تعارف کروا دوں۔ صادق رضوی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، سینئر صحافی ہیں۔ جاوید صدیقی صاحب پی ٹی آئی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقبال سان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور بابر انور صاحب پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، یہ ہمیں جلد ہی جوائن کر لیں گے۔ بہت شکریہ آپ سب کا کہ آپ سب نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی صادق رضوی صاحب آپ سے۔ سینئر صحافی ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام سیاسی ماحول پر اور گراؤنڈ ریالٹیز بھی بڑا جانتے ہیں آپ، اور بہت فیلڈ میں بھی آپ نے بڑا کام کیا ہے۔ جو یہ احتجاج، دھرنے اور مظاہرے پی ٹی آئی کے کوئی مہینہ پہلے سے جس کی تیاریاں تھیں، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا چیزیں نظر آئیں آپ کو اور کیا پریڈکٹ کریں گے؟ بہت شکریہ شمائلہ، آپ نے شو میں انوائٹ کیا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی مستقل اپنے جو احتجاجی دھرنے یا جو پلاننگ کرتی ہے اس حوالے سے، اس میں جو اس کا اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی پلاننگ کے حساب سے یا جو وہ چاہتے ہیں اس کے حساب سے آتا نہیں ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ نارملی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اگر ان کے اس طریقے کے احتجاجی مظاہرے ناکام ہو جائیں تو وہ اس سے سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، اپنے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں، جو جہاں جہاں وہ ویکنیس دیکھتے ہیں اس کو کور کرتے ہیں۔ لیکن مستقل بنیادوں پہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ زور و شور سے، اور اب تو ایسے فقرے بھی یوز کرتے ہیں کہ یہ فائنل کال تھی، کفن باندھ کر کارکنوں کو بلایا گیا تھا، تو اس کے بعد اس طریقے کی ناکامی کے ایک دن میں ہی وہ معاملہ بالکل ایبرپٹلی اینڈ اپ ہو گیا۔ ان کی مرکزی لیڈرشپ وہاں احتجاج میں نظر نہیں آئی، اور جو لیڈرشپ موجود تھی اس میں آپس میں جو سنکرونائزیشن تھا، اس کا کنیکٹیوٹی نہیں تھی، اور اینڈ میں ایسا ہی ہوا کہ وہ وہاں سے ایبرپٹلی چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر جو سوشل میڈیا پروپیگنڈا جس میں پی ٹی آئی بہت اسٹرانگ ہے، اس کو کور اپ کرنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ورکرز میں، ریئل جو ورکرز ہیں اور جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں، ان میں اب بے چینی ضرور پائی جا رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، مرکزی قیادت، سیاسی قیادت، یا جو ان کی پلاننگ ہے، عمران خان کیا میسج دے رہا ہے یہ عام آدمی کو نہیں معلوم۔ لازمی بات ہے بشرا بی بی یا جو سینئرز ہیں وہی عمران خان سے رابطے میں ہیں، تو اب تو پی ٹی آئی کے اپنے جو فالوورز ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ آیا یہ جو کہتے ہیں یہ ٹھیک کہتے بھی ہیں یا نہیں کہتے۔ ٹھیک، جاوید صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے رہنما، اور پی ٹی آئی کا اس وقت جو جیسچر نظر آ رہا ہے، جو 4 دنوں سے صورتحال ہے، اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ جاوید صدیقی صاحب، اسلام آباد شہر اقتدار ہمارا دارالحکومت، اور ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹینرز لگا کر اس کو بند کیا جاتا ہے، وہاں کے معاملات زندگی مفلوج ہو جاتے ہیں، وہاں کے رہنے والے جو ہیں اب تو بیزار ہو چکے ہیں حقیقتاً، اگر ان سے بات کی جاتی ہے تو بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت کوئی ایک کال ہوتی ہے، فائنل ہو یا ویسے ہی کال ہو، اور اس میں پھر ہم سب سے زیادہ مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جبکہ ملک کی معاشی صورتحال یہ ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی، اور خاص طور پہ جب کہ اس کا اینڈ رزلٹ اگر کچھ نہیں آ رہا ہے، جیسا کہ ابھی صادق رضوی صاحب نے بھی کہا، تو یہ ملک کو کہاں لے جا کے کھڑا کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے ملک کی معاشی صورتحال پہ جو تبصرہ کیا، تو مجھے
وہ دور بتا دیں کہ جب ملک کسی نازک دوڑ میں نہ ہو یا کوئی ملک کی معاشی صورتحال مستحکم ہو، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ حکمران جو ہیں 40-50 سال سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور ابھی جو ہے یہ مسائل ہیں وہ مسائل ہیں، بلکہ خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان جو چند سال پہلے آیا تھا کہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، اب کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا یقیناً. تو یہ نازک دور تو ختم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے، جب عوامی جو نمائندے ہیں ان کو موقع نہیں دیں گے، تو یہ پسند اور ناپسند کی جو چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی رہیں گی. لیکن اس طرح سے بار بار بھی نہیں ہوا نا، ایسا بھی تو نہیں ہوا بار. اچھا دیکھیں پھر ایسا کسی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ ہے یا جو بھی جس پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں، اور اب دیکھیں ان کو تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو اس وقت جو پوزیشن ہے گزشتہ تقریباً نگراں گورنمنٹ سے جو چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن میں جو پوزیشن آپ نے دیکھی کہ جس طرح مینڈیٹ چوری ہوا اور جس طرح جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتوایا گیا اور جیتے ہوئے تھے ان کا رزلٹ چینج گیا، ابھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو آپ اگر جینین عوامی مینڈیٹ دے دیں عوام کو، اور پھر عوام جس طرح ایک جمہوری ملک میں پروسیس ہوتا ہے الیکشن کا، اگر وہ چلنے دیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کچھ ہی عرصے میں بہتر ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ آپ پسند چند افراد چند خاندان اپنی پسند اور ناپسند کی جو عوام کے اوپر لاگو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ ابھی 2 دن سے 3 دن سے چینل بالکل خاموش تھے، کوئی رپورٹنگ نہیں، کوئی خبر نہیں. اور آج آپ دیکھیں صبح سے کہ جناب وہ یہ کر دیا وہ کر دیا، تو آپ دکھاتے کہ پی ٹی آئی کی کال پہ کتنے لوگ، جیسے کہ اکثر حکومت یہ دعوے کرتی ہے کہ جی پی ٹی آئی ختم ہو گئی، اب اس میں وہ نہیں ہے، اب یہ ہے، اور ابھی آپ نے لیڈرشپ کا کہا. تو یہ جو ایک عرصے دراز سے اب آپ دیکھیں، ابھی پچھلے ہی دنوں کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مچلکو پیر خان صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا اور بہت سا ایک تفصیلی فیصلہ آیا. تو آپ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیونکہ آپ کی سازش ہے کہ خان صاحب اور ان کے جو ورکر ہیں، جو ان کے جو فالوور ہیں، ان میں ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو اور بیچ کے جو لوگ ہیں وہ کنفیوژن پیدا کرتے رہیں. اچھا صحیح ہے. تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے جب کیسز ختم ہو گئے، ورنہ دیکھا جائے تو یہاں تو میرے خیال سے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر اس وقت بھی کیس نہیں چل رہے اور اس سے بھی زیادہ سنگین چل رہے. تو وہ باہر اور حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں، اور جن کے کیس ختم ہو گئے، جن کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ رہا کرنے کا حکم دے رہی ہے، تو پھر آئین اور قانون رہا کہاں یہاں پہ؟ اچھا ٹھیک ہے، جو ہم آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو قانون پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، آئین اور قانون پر عمل درآمد تو obviously بہت ضروری ہے، اسی سے ملک چل سکتا ہے اور ملک اسی کے سہارے چل رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا اور اقبال سان صاحب سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بات ہم کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور اقبال سان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیوز میں. پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. اقبال سان صاحب، جو مظاہرے ہو رہے ہیں شہر اقتدار کی جو سیاسی صورتحال ہے، اور اس پہ آپ کے رہنماؤں کے کمنٹ بڑے خطرناک قسم کے آ رہے ہیں، بڑی کڑی تنقید کر رہے ہیں آپ لوگ پی ٹی آئی پر. حالانکہ آپ نے بھی لانگ مارچ کیا، آپ نے بھی احتجاج کیا، اور آپ بھی مشہور و معروف ہیں احتجاج کرنے میں اور احتجاج کا ساتھ دینے میں. تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ کچھ غلطیاں نظر آ رہی ہیں پی ٹی آئی کی آپ کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شمائلہ، جاوید صاحب آپ کو، صادق صاحب آپ کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم. دیکھیں، آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لانگ مارچ کا ذکر کیا. میں بھی خود اس کا حصہ تھا. کراچی سے جب وہ لانگ مارچ چلا، 10 دن کا وہ روٹ تھا، اور مختلف اسٹیشنز پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی خطاب کرتے رہے، اور ہر گزرتے دن کے بعد وہ اپنا الٹیمیٹم یاد دلاتے رہے کہ جی آج 10 دن کے بعد ہم ڈی چوک پر پہنچ کر اپنے فائنل جو حکمت عملی اس کا اعلان کریں گے. 10 دن کے بعد 9 دن کی حکمت عملی، 8 دن 7 دن کرتے ہوئے لاسٹ ڈے ہم ڈی چوک پہنچ جاتے ہیں، اور ڈی چوک پر چیئرمین صاحب کہیں آپ کو رکاوٹوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، پنڈی میں ایک جگہ ہوا، لیکن ایسے کوئی خاص ہو بڑی نہیں ہوا، رکاوٹ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں احتجاج کے طریقے ہوتے ہیں. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے احتجاج جہاں بھی جس ضلع میں بھی گیا، چیئرمین نے اسپیچ کی، آگے بڑھ گئے، پڑاؤ کیا. صبح
सुबह उठे, फिर आगे बढ़ गए। कहीं पर हमने ये नहीं कहा था कि हम कफन बांध कर आएंगे, कहीं पर हमने ये भी नहीं कहा था कि हम जाएंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी हम वापस नहीं आएंगे। कहीं हमारे लोगों के पास असला नहीं था, टीयर गैस के जो मशीनें होती हैं वो मौजूद नहीं थी, और कहीं पर भी किसी सूबे का वज़ीर मतलब यूं आला, कहना चाहिए कि आपने लॉन्ग मार्च को एंजॉय किया। देखिए एंजॉय नहीं किया। पॉलिटिकल वर्कर 10 दिन जब अपने शहर से निकलकर दूसरे सूबे के दूसरे शहर में पहुंचता है तो इतना लंबा सफर आसान नहीं होता, और यकीनन पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने भी 2-4 दिन का जो सफर किया ये आसान नहीं होगा। लेकिन आप कंपैरिजन कर रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के एहतजाज से पीटीआई के एहतजाज पे, तो मैं थोड़ा उस पर बात करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब जब डी चौक पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने आपको अल्टीमेटम दिया था कि आप इस्तीफा दे दें, अदरवाइज आपके ऊपर अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। और उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक का ऐलान किया। जो डेट उन्होंने दी उस डेट पर खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक सबमिट हो गई, और पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर है जो अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। उस पर भी तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा तमाशे क्रिएट किए, कितने दिन तक असेंबली के इजलास रात 1-2 बजे तक, 3-3 बजे तक चलते रहे, और उस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद था। तो मकसद कहने का ये है कि जब तहरीक इंसाफ एहतजाज पर आई, ये करें, तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, एहतजाज करना, कहीं भी जाकर एहतजाज करना उनका हक है। ठीक है, 2014 से जमहूरी हक है। बिल्कुल राइट है। 2014 से 2024 तक तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के दौरान भी एहतजाज पे रही। 10 सालों का ये मुसलसल एहतजाज है। आखिर कोई पूछेगा इनसे कि आखिर इनका एजेंडा क्या है, इनका टारगेट क्या है, ये क्या अचीव करना चाहते हैं। जब आप कौमी असम्बली में पहुंच गए, आपके चलो जी अदम एतमाद की तहरीक के बाद कौमी असम्बली में आपके नंबर खत्म हो गए। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा था, केपी में आपकी गवर्नमेंट थी, आपने दोनों सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे देकर इंतशार पैदा किया। अदम एतमाद की तहरीक के बाद जो भी होना था आप डेमोक्रेसी में या आइन के तहत ही हो रहा था। अच्छा। आइन की खिलाफ वर्जी उसमें कुछ भी नहीं थी। तो आपने जब आपका प्राइम मिनिस्टर चला जाए, खान साहब अगर ना हो तो ये कहते हैं जनाब इस मुल्क पे एटम बम गिरा दो। तहरीक इंसाफ के लोगों का इतना जहन खराब है, कहते जी खान साहब मौजूद हो, पेट्रोल भले 1000 रुपए लीटर हो जाए। यानी शख्सियत परस्ती है, शख्सियत परस्ती। अच्छा सादिक साहब, हाँ, शख्सियत पसंदी या शख्सियत परस्ती, ठीक है। सादिक साहब, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें हम शख्सियत पसंदी या परस्ती नहीं देखते हैं या विरासत नहीं देखते हैं? नहीं, ये जो प्रॉब्लम है ये दूसरी पार्टीज में भी है। जैसे पीपल्स पार्टी के लिए भुट्टो का लफ्ज बहुत ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एमक्यूएम का हमने देखा कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर सारी सियासत उनकी, नून लीग का नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली, अब मरियम नवाज अपनी ग्रिप उसकी पार्टी पे मौरूसी सियासत एक चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पीटीआई का कोई एक विजिबल एजेंडा समझ नहीं आता, विजन समझ नहीं आ रहा, विजन समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस एहतजाज में इमरान खान के बेटे भी शरीक नहीं हुए। तो आप दूसरों को तनकीद करते हैं कि नवाज शरीफ के बेटे नहीं आते थे पाकिस्तान, आपके बेटे भी नहीं आए, आपसे जेल मिलने नहीं आए। ये कोई बुरी बात नहीं है। अब बुशरा बीबी आ गई है सियासत में लीड करने के लिए या पार्टी के मामला देख रही हैं। जब मरियम या बेगम कुलसूम नवाज देखती थी तो उस वक्त बहुत एतराज उठाया जाता था। ये हम एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक नॉर्मल बात होनी चाहिए। अगर आपका लीडर किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो फैमिली मेंबर्स ही हेल्प के लिए आते हैं। अभी आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उनके फैमिली मेंबर्स भी रिलायबल भी होते हैं, एतमाद भी होता है। हम कोई कारोबार करें, कोई जॉब करें, कोई आप सीनियर पोजीशन पे जाते हैं, आपको अपने हम मिजाज लोगों की ही टीम बनानी होती है, तभी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। सबसे ज्यादा अपने रिश्तेदार जो होते हैं वो रिलायबल होते हैं। रिश्तेदारों के अलावा तो इस तरह तो फिर तो पूरी हुकूमत रिश्तेदारों में रिश्तेदारियां बांटते रहेंगे। लेकिन किसी एक या दो रिश्तेदार का हो जाना ऐसा मायूब नहीं होता, दुनिया में ये एक्सेप्टेबल है। ये मैं पाकिस्तान की नहीं, मैं आपको अमेरिका की मिसाल दे रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली कैपेबल भी तो होना चाहिए ना, कोई मेरिट भी तो होना चाहिए। वो तो पता चलेगा जब उसकी परफॉर्मेंस सामने आए, आप मौका दें। पीटीआई की 4.25 साल की हुकूमत थी। पीटीआई के जब आप पेपर पे फैक्ट शीट्स पे आके जब कामयाबियां देखते हैं तो वो बहुत थोड़ी सी हैं, ज्यादा नहीं है।
اور اچھا. میں تو اس بات کا حامی تھا کہ ان کو پورا کرنے دیا جائے ٹینیور. لیکن یہ بات ٹھیک ہے جب آپ یہ تو کہتے ہیں 3.5 سال میں ہم نے 6 GDP سے اوپر لے گئے ہم گروتھ. دیکھیں کہنے کو تو میں نہیں کہتا یہ Facts and figures. دیکھیں کہنے کو تو عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کو جو ڈی ویلیو کروں گا اس سے پاکستان کو بہت ترقی ہوگی. مجھے تو کہیں نظر نہیں ہے 2018 سے اب تک کتنا ٹائم ہو گیا ہے, 6 سال ہو گئے. اس ڈالر کی جو ڈی ویلیو کرنے کا جو فارمولا ایجپٹ اور انڈونیشیا سے جو امپورٹ کیا گیا تھا, بکش فارمولا تھا, وہ ہمیں نقصان ہی دے گیا. اس نے فائدہ تو کوئی نہیں دیا. کہاں کھڑے ہم؟ اگر ڈالر 100 روپے پہ ہوتا, کیونکہ دیکھیں ہم پروڈکٹیو ملک نہیں ہے, ہم مشینری نہیں پروڈیوس کرتے, انڈسٹریل ہمارے ملک میں مائنڈ سیٹ نہیں ہے, ہمارے ملک میں بزنسز نہیں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. کوئی بھی ہم آپس میں مشورہ کریں, میں کہوں میرے پاس 2 کروڑ روپے ہیں, میں کیا کروں, تو مجھے 90% لوگ کہیں گے پراپرٹی میں انویسٹ کر دو. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بزنس کر لو, کوئی فیکٹری کھول لو. ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا تو آپ دوسرے ملکوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, آپ امپورٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس کے لیے ڈالر ریٹ کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری تھا, بھلے وہ آرٹیفیشل ہوتا, کیونکہ ہم پبلک کو دیکھ رہے ہیں, ہم اپنی منشا اپنی بک کو نہیں دیکھتے. اچھا ٹھیک ہے, اگر اسد عمر صاحب کا وہ فارمولا ٹھیک ہوتا, عمران خان کا وہ فارمولا ٹھیک ہوتا, تو 4.25 سال انف تھے کم سے کم ایک بات تو صحیح ثابت کرنے کے لیے. وہ ٹھیک بات ثابت نہیں ہوئی. ابھی بھی پی ٹی آئی کی پیمنٹ میں جو ڈالر کو روک لگایا, دیکھیں آئی پی پیز میں ان کی پی ٹی آئی کے لوگ بھی انوالو ہیں. اچھا, آئی پی پیز میں ایسے بھی لوگ انوالو ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, معاہدے رینیو ہوئے تھے ان کے زمانے. جاوید صدیقی صاحب, پی ٹی آئی کی کیا غلطیاں ہیں, خاص طور پہ جو کل کا جو مظاہرہ ہوا ہے, اس میں کہیں نہ کہیں obviously آپ کی لیڈرشپ کی بھی کوئی ایسی غلطیاں ہیں جس نے ایک دم سے سچویشن کو بیک کیا, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ پرابلم آئی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں اکثر و بیشتر یہ جو خاص صاحب کے بچوں کا ہوتا ہے کہ بچے, تو اس کا میں جواب دے دوں کہ ان کی جو سابقہ اہلیت تھیں وہ پاکستان کی اس خاندانی اور گلے سڑے نظام کو دیکھتے ہوئے یہاں سے گئی تھی, ورنہ ان کا اور تو کوئی ایشو نہیں تھا خان صاحب کے ساتھ. وہ صرف یہ کہتے تھے, جبکہ دیکھا جائے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کا کوئی ایشو نہیں تھا, صرف ادھر کی جو سیاست تھی, جس طرح ان کے اوپر الزام تراشیاں اور بہت سارے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر آدمی ہر ملک کی ایک الگ الگ سیاست ہوتی ہے. یورپ کی سیاست بھی آپ سمجھتی ہیں, پاکستان کی بھی, انڈیا, بنگلہ دیش وغیرہ. اور اس کے بعد سے انہوں نے پھر یہاں پہ کسی بھی سیاسی یا کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی یا کچھ بھی نہیں کیا. تو جب انہوں کا اس سیاست میں حصہ ہی نہیں تھا, وہ اس طرح کی سیاست پسند ہی نہیں کرتی تھی, اور ان کے بچے ظاہر سی بات ہے وہیں پہ جو بھی انہوں نے تعلیم یا جو بھی حاصل کی, تو پھر آپ ان کو بار بار کہتے ہیں کہ بچوں یا تو وہ ادھر سیاست میں انوالو ہوتے ہیں, جس طرح زرداری صاحب کے بچے انوالو ہیں, جس طرح میاں صاحب کے بچے انوالو ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان کی تو سالی تعلیم, تربیت, کاروبار ملکی خزانے سے ہوا ہے, کیونکہ یہ سب مستقل حکومتوں میں رہے اور اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. لیکن خان صاحب کے بچوں نے تو کبھی ادھر کے خزانے یا کسی کے پہ کوئی ایسے فائدہ یا کوئی ایسی مراد نہیں لی. تو یہ اپنے بچوں کا ان سے مقابلہ نہ کریں کہ وہ ایک الگ ہے. اچھا, دوسرا جو آپ کا تھا کہ ان کا منشور, خان صاحب کا منشور کیا ہے, تو یہ مطلب کہ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب وہ تو دیکھیں نا, ابھی اگر 2024 میں پیپلز پارٹی نے بڑا کوشش کی مسلم لیگ نون سے پہلے کہ خان صاحب کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لے, لیکن خان صاحب نے کہا جناب میں پہلے احتساب اور اس کے بعد پھر کسی بھی چیز کی. وہ ان کا شروع سے منشور یہ رہا ہے کہ جو ملک کے خزانہ کی جو لوٹ مار ہوئی ہے, اس میں جو ذمہ داران ہیں, اب تو وکی لیکس اور دبئی لیکس اور پتہ نہیں کتنے لیکس, سب کی دولت بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے پوری دنیا میں. تو آپ ان کو کیوں نہیں سزائیں دیتے, اگر وہ ان کی کیوں نہیں. اب آپ دیکھیں جب یہ حکومت میں آئے ریجیم چینج کے بعد, تو انہوں نے نیب کے وہی قانون جس کی زد میں یہ آ رہے تھے خان صاحب کے زمانے میں, وہی قانون انہوں نے چینج کیے. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کے دور میں سندھ میں اس سے پہلے کبھی اپوزیشن کوئی برائے نام رہی ہے, اور خاص جو ہماری حکومت تھی 3.5 سال کی, اس میں سندھ میں پتہ چلتا تھا کہ کوئی اپوزیشن ہے سندھ میں, ورنہ تو ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا. کراچی یہ بالکل دبئی اور پیرس بنا سکتے تھے, جو یہ دعوے بھی کرتے ہیں, لیکن اگر کراچی دبئی پیرس بن گیا پھر تو یہ کامیاب ہے. لیکن عام گراؤنڈ ریلیٹی پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں اس وقت بھی پانی کے ایشو پہ, سیوریج کے ایشو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ. ہم لوگ اکثر پروگرام میں یہ مسائل کرتے ہیں, تو آپ ان کی سیاست ختم ہو گئی, یہ جو موروثی سیاست. اب آپ دیکھیں خان صاحب کی یہ بات کرتے ہیں,
بلاول بھٹو کے پیچھے کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ سینئر لوگ جو بے نظیر صاحبہ یا بھٹو صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں، وہ بلاول بھٹو کے، یہ ہوتے ہیں موروثی سیاست. ہمارے یہاں تو ابھی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ہمارے یہاں اس وقت جتنے الیکشن میں ایم این اے ایم پی ایس جتنے بھی ہیں ان میں کوئی موروثی نہیں ہے، ان کے باپ دادا کوئی ایم این اے ایم پی اے منسٹر نہیں تھے. تو ہم اس کے خاتمے کے لیے آئے تھے. بڑے سخت سوالات اٹھا دیے ہیں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اقبال خان صاحب جواب. علیمہ خان کون ہے؟ نہیں اچھا پھر دوسری بات ابھی انہوں نے رشتہ داروں کا کہا. جمائمہ جو ٹویٹر پہ سوال پوچھ دیتا ہوں، جمائمہ جو ٹویٹر پہ پوسٹ کرتی ہیں عمران خان کی فیور میں، بھی کل پرسوں انہوں نے بہت ٹویٹس کیے ہیں، عمران خان کے بچوں نے بھی کیے. اقبال خان صاحب سے دیکھیں جو سوال ہے نا جاوید صدیقی صاحب کا، جو چیزیں ہیں وہ اگر مثال بچے ہیں اگر وہ کسی سزا کے طور سزا کے لیے کرتے ہیں ناجائز ان کو جو رکھا ہوا ہے تو وہ سیاست نہیں ہے، وہ تو لازمی سی بات ہے. ان کی بہنیں ان کے بھانجے بھتیجے تو ہیں نا. یہ سوالات اکثر اٹھے ہیں اور یہ ہے اکثر لوگ جو سیاسی رہنما ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کیوں ہے ایسا. ویسے آپ کے قیادت میں اکثر ہم نے دیکھا آصفہ بھٹو کے پیچھے بڑی سینئر قیادت آپ کی کھڑی ہوئی ہے اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں اس پر، تو اس کو کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں برے صغیر ایشیا کا مزاج ہے، یہ آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، یہ پاکستان کا مزاج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صادق بھائی میری بات کو سیکنڈ کریں گے، پی ٹی آئی والے بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ غلط بیانی کو تو ہم بالکل ہی نہیں کر سکتے نا. آپ ان کی بات مکمل ہونے دیں. اچھا جہاں یہ مزاج ہے وہ ملک اگر ترقی کر رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہے. اگر انڈیا کا لے لیں، بنگلہ دیش کا لے لیں یا چائنا کا لے لیں، لیکن پاکستان ترقی نہیں کر رہا. پاکستان تو 50 سال پیچھے چلا گیا. سابق صدر عارف الوی کے بیٹے یہاں عہدیدار نہیں تھے کراچی میں. اقبال صاحب سے بات کر لیتے ہیں. اقبال صاحب آپ اپنی بات ہوگی تو میں بات کروں گا. نہیں آپ بالکل بات کریں. دیکھیں ٹائم مکمل ملے گا، آپ بات کریں. باتیں تو آپ نے بھی بہت ساری کی، انٹرپٹ تو میں بھی باتوں کے لیے نا. ٹھیک ہے اقبال صاحب بتائیے. میرے خیال ہے ہم چائے کے ڈھابے پر بیٹھے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی کے درمیان بات نہ کروں. اب وہ ایتھکس کا پرابلم ہے، وہ رہے گا آپ لوگوں کے اندر، مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ برے صغیر ایشیا کا مزاج ہے، یہ برے صغیر ایشیا کا مزاج ہے. آپ ہندوستان اٹھا لیں، بنگلہ دیش، پاکستان، تمام سیاسی جماعتوں کے پیچھے ان کی فیملیز کے ممبر کہیں نہ کہیں وہ ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں. اب یہ اگر یہ بحث ہے کہ اب یہ صحیح ہے غلط ہے، اگر یہ بالکل اس بات کو اب تحریک انصاف نے بھی شاید سمجھ لیا ہے کہ وہ گنڈا پور کے پیچھے لوگ تیار نہیں تھے نکلنے کے لیے، برسٹر گور کے پیچھے تیار نہیں. آخر کیا وجہ تھی کہ محترمہ بشرا بی بی کو یہ کل کا جو مظاہرہ پرسوں کا ہوا ہے اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا لوگ ان پہ بلیو نہیں کر رہے تھے؟ کیا گنڈا پور کو کیا لوگ آپ نے ویژول نہیں دیکھے کہ گنڈا پور کو لوگ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم یہاں سے جاؤ گے نہیں، وضو بنانے کے لیے نہیں جاؤ گے، واش روم نہیں جاؤ گے؟ دیکھیں یہ مزاج ہے ہمارے ایشیا کا مزاج ہے، اور اسی مزاج کے تحت پاکستان کی سیاست بھی پروان چڑھتی ہے، چڑھ رہی ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف جو ہے موروثی سیاست پر بلیو نہیں کرتی. آپ بلیو کریں 90% اس وقت تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں وہ سب موروثی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میں بہت لمبی فہرست ہے، میرے بھائی شروع ہوئے تھے وہ رک گئے، انہوں نے تھوڑا لحاظ کیا، میں بھی شروع ہو سکتا ہوں اور اتنا شروع ہو جاؤں گا کہ آپ کا پروگرام کا ٹائم شاید ختم ہو جائے گا. دیکھیں یہ کوئی بحث نہیں ہے، کیپیبل ہے، کوالٹیز ہیں، اسکلز ہیں. بے نظیر بھٹو کے بچے، بھٹو کے 4 بچے تھے، سنم بھٹو کا انٹرسٹ نہیں تھا. بی بی کے 4 بچے، بی بی کے بچوں میں مختاور کا انٹرسٹ نہیں ہے. بھٹو کے بچوں میں شاہ نواز بھٹو کامریڈ تھے، مانے اگر وہ حیات ہوتے جن کو 27 سال کی عمر میں فرانس میں زہر دے دیا گیا تو شاید وہ بہت ڈائی ہارڈ پولیٹیکل ورکر لیڈر ہوتے. مرتضیٰ بھٹو پولیٹیکل ورکر تھے، پر ان کی جو مزاج تھا وہ ایڈجسٹ نہیں کرتا تھا پاکستان کی پولیٹکس میں، جس کا لاس ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا بھی. بے نظیر بھٹو کو بھٹو صاحب اپنے ساتھ ہر پولیٹیکل سفر پہ غیر ملکی دوروں پر لے کر ساتھ جاتے تھے. تو وہ ایک باپ اپنے اولاد کے اپنے بارے میں جانتا ہوتا ہے. بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو تھے اور ان کو سر کا خطاب دیا تھا سر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، وہ ریاست جوناگڑھ کے دیوان تھے. تو یہ جو گھٹی میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں نا وہ آپ کے ساتھ چلتی ہیں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ ہو، ہندوستان کی کرکٹ ہو، بہت سارے کرکٹرز کے بچے کرکٹر بننے کے لیے تیار ہیں، اس پر کبھی ہم بات نہیں کرتے. ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے تیار ہوتا ہے، وکیل کا بچہ وکیل بننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو اگر پولیٹیشنز کا بچہ جس کے ناشتے کی ٹیبل پر فورن پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے تو وہ پولیٹیکلی بنے گا. تو یہ ایک ایسی بحث ہے جو مطلب جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. لیکن ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے، اور پی ٹی آئی نے بھی اس بات کو محسوس کیا کہ بشرا بی بی کو اتاریں گے ہی تو ہی کام چلے گا. لیکن یہ احتجاج کس لیے تھا؟
اس بات کی طرف آپ نے دھیان, ایجنڈا کیا تھا مجھے نکالو, اس کے علاوہ کیا ایجنڈا تھا؟ جب تک خان نہیں جائے گا, باہر نہیں آئے گا, ہم نہیں جائیں گے. آصف علی زرداری نے 14 سال قید کاٹی, کمپرومائز نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ گئے, کمپرومائز نہیں کیا. تو ان لوگوں نے بھی پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کا کام اپنی گورنمنٹ میں کیا تھا. 2008 سے لے کے میری بہن 2008 سے لے کے 2018 تک کوئی ایک پولیٹیکل قیدی مجھے بتا دیں, اور 18 کے بعد میں آپ کو گنوا دیتا ہوں, بڑی فہرستیں موجود ہیں ہمارے پاس. تو کیا تحریک انصاف نے جو بویا تھا آج وہ جب ان کو کاٹنا پڑ رہا ہے تو تکلیف ہے. تو مجھے بتائیں, میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا, 8 سے 13 میں جب زرداری صاحب صدر تھے, ایک قیدی, صرف ایک قیدی مجھے بتا دیں کسی بھی سیاسی جماعت کا. تو پھر آپ نے یہ روایت کیوں ڈالی جب ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے؟ ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ہے. لیکن صادق صاحب, میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی, اس وقت کا جو سینیریو تھا 2008 سے 13 تک کی جو بات ہم کر رہے ہیں, اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا, نہ اتنا زیادہ ایکٹیو تھا. اب تو واٹس ایپ, سوشل میڈیا, گلوبل ولیج, انڈیا کے احتجاج کو وہ دکھایا جا رہا ہے کہ موٹر وے, خدا کے لیے بس کرو یار. اچھا دیکھیں, جو بھی ہے سچ ہے یا جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے یا کچھ بھی ہے, بہرحال سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اور ہر جگہ سے ایکٹیو ہے. میں جاوید بھائی کو جو چیزیں ہیں ضرور کلیئر کروں گا کہ میں پیپلز پارٹی ہے, کسی سیاسی پارٹی کا ترجمان تو ہوں نہیں, میں ایک صحافی ہوں. میں جو فیکٹس اینڈ فیگرز کی بات کر رہا ہوں, اسی لیے آپ پہ زیادہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے, ویور آپ پہ زیادہ بھروسہ کریں گے. پولیٹیکلی آپ کا ایفیلیشن نہیں ہے کہیں اگر. صدر رہے ہیں جان ایف کینیڈی, جن کو مار بھی دیا گیا تھا, ان کے سگے بھائی اٹارنی جنرل تھے امریکہ کے. تو کیا یہ موروثی سیاست ہے؟ اچھا, ابھی جو نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر بنی ہے ٹرمپ نے, جن کو ابھی نامینیٹ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ خاتون, ان کے جو والد ہیں وہ ہوائی میں یو ایس ریپرزینٹیٹو ہیں پچھلے 50 سال سے. اچھا, ان کی فیملی 50 سال سے سیاسی فیملی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یہ موروثی سیاست نظر نہیں آتی اس میں؟ دیکھیں, موروثی سیاست کی حمایت نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر کوئی میرٹ, کیا بلاول صاحب جاہل ہیں؟ اس کو آنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں, کیا بلاول بھٹو جاہل ہیں؟ کیا وہ آکسفورڈ سے نہیں پڑھے ہوئے؟ جو عمران خان کے بارے میں بار بار بتایا جاتا ہے کہ وہ انگلینڈ سے پڑھے ہوئے, کیا بلاول انگلینڈ سے نہیں پڑھے ہوئے؟ میں پی ٹی آئی کو الگ سے اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو الگ کروایا ہے عام لوگوں سے. ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگنے جا رہا ہے صادق صاحب. دیکھیں, یہ جو سیکیورٹی حلقے ہیں اور جو ان کی ذرائع ہیں, وہ پچھلے 2 مہینے سے وہاں پہ یہ ڈسکشنز میں نے سنی ہے کوریڈورز میں کہ اس کا فائنل حل یہی ہے کہ گورنر راج لگایا جائے اور معاملہ اس کو فائنل وہ کر دیا جائے. لیکن بہرحال پی ٹی آئی کی ایک جو سیاسی جو پاور ہے, جو ان کے ورکر ہیں, ان کی تعداد بڑی ہے, وہ کوئی معمولی چھوٹی جماعت نہیں ہے. اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ پاکستان میں اپنا فٹ پرنٹ رکھتے ہیں. ان کے جو ورکرز ہیں وہ دوسری پارٹیوں کے ورکر سے زیادہ ایکٹیو ہیں. ان کی اچھا, ینگ جنریشن عمران خان کو بہت فالو کرتی ہے. ویسے تو یہ سب چیزیں اسٹیبلشمنٹ پارٹی کے ورکر, مطلب یہ آپ ہی لوگوں کے منہ سے سنا تھا نا, آپ لوگوں نے بولا. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں کو خاطر میں لاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بچے نہیں بیٹھے ہوئے, ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کی ورد کیا ہے, یا عمران خان کے کہنے پہ کیا کیا چیزیں ہل سکتی ہیں, کیا پرابلمز آ سکتی ہیں ملک میں. تو وہ بھی اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں. لیکن یہ چیز ٹیبل پہ تھی کہ گورنر راج لگایا جائے, اور ہو سکتا ہے ابھی بھی ٹیبل پہ ہو. اچھا, لیکن یہ کوئی فائنل حل نہیں ہے. میں پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ ملکی مفاد میں دیکھے کہ کیا صورتحال بن رہی ہے. ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں شمائلہ, میرا ایک سوال ہے, جاوید صاحب سے بھی ایک سوال ہے کہ جو احتجاج ہو رہا تھا اس میں نے درجنوں پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں کو جو میرے اپنے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ موجود ہیں, میں نے خود ان کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, ڈسکس کرتے ہوئے کہ یہ احتجاج ہو رہا ہے, عمران خان کو جیل سے توڑ کے باہر نکالیں گے. یہی ہے. دیکھیں, یہ کون سا جمہوری کام ہے, آپ مجھے بتائیں, یہ کیا ہے؟ دیکھیں, اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو احتجاج, ابھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ رجیم چینج کے بعد سے دیکھ لیں یا نگراں حکومت سے دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی آفس نہیں مطلب کھولنے کا ہے, ان سے نشان لے لیا, اور مطلب جس طرح بھی ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ اگر پی ٹی آئی میں اگر اتنی خامیاں بتا رہے ہیں, جتنی اگر اتنی خامیاں تھیں تو 8 فروری 2024 کو جو رزلٹ آیا تھا, جس طرح لوگ, آپ نے بھی دیکھا, ہم بھی دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے پاکستان کی سیاست, کہ پولنگ اسٹیشنوں پہ 3 بجے کے بعد سناٹا ہو رہتا تھا. لیکن یہ 8 فروری 2024 کو بہت عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پولنگ ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی ووٹروں کی لائن لگی تھی. اور پھر آپ نے احتجاج جو تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا
क्योंकि मीडिया ने तो नहीं दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया कि लाखों अफराद मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद पहुंचे थे। तो ये अब आप ये सब हकीकत जानते बूझते भी एक जाली हुकूमत को प्रमोट कर रहे हैं, यानी अवामी राय, क्योंकि ये देखें ये मुल्क अवामी टैक्सों से चलता है, तो उनकी राय का एहतराम करना चाहिए, तो वो आप कर नहीं रहे और आप मुसलसल जो है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम में कहता हूँ कि सिर्फ अब एक तो मुकदमों के फैसले हो गए, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म दिया 10 लाख के मचलकों पे, वो भी जमा हो गए, सब हो गए। तो क्या वजह है कि आप जबरदस्ती उनको जेल में रखना चाहते हैं? सिर्फ इस कंफ्यूजन की वजह से जो फैलाया जा रहा है कि जी बुशरा बीबी ये कह रही हैं और गंडापुर ये कह रहे हैं और फला जो लीडर है वो ये कह रहे हैं, सिर्फ इस कंफ्यूजन में रखने के लिए, और खान साहब ये कह रहे हैं, उनको रखा हुआ है। और जिस दिन वो बाहर आएंगे ये सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे और आप देखिएगा कि हमारे भी बहुत सारे जो लोग हैं उनका भी वो हो जाएगा कि कौन असल है, कौन जो है दाखिल किया गया है। तो ये सारी बातें उसी वक्त क्लियर होंगी और इसी वजह से शायद उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। मैंडेट होने के बाद सब कुछ। अच्छा, दूसरा हमारे दो ही है। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को कुछ खतरा है। अच्छा, फिर अभी इन्होंने गवर्नर राज की बात की। सर, आप पूरे पाकिस्तान में जो आपने जाली हुकूमत बनाई है वो आप चला नहीं पा रहे, और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ गवर्नमेंट बनी हुई है उसको हटा के गवर्नर राज लगा के आप चला लेंगे। कंफ्यूजन मतलब हकीकत से नजरें चुराने से हकीकत चेंज नहीं होती। कंफ्यूजन के वाहिद जो खात्मे का हल है वो जावेद साहब ने बताया है। बहरहाल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और हमें ज्वाइन कर लिया बाबर अनवर साहब ने, PMLN से इनका ताल्लुक है। लेकिन ब्रेक से पहले हम एक बार साहब से बात करना चाह रहे थे। बाबर अनवर साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात सुन लेते हैं। एक बार साहब बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं? एक मुंतखब गवर्नमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भारत के वाक़या में भूल जाते हैं, सैकड़ों लोग शहीद हो गए, नाम तो कोई एजेंडा था, नाम कोई टारगेट था, सफर में थे, शायद अपने कामकाज पर जा रहे थे, शायद अपनी फैमिलीज में जा रहे थे, घर वापस आ रहे थे, रोजगार पर जा रहे थे, कुछ था वो पता कर दिए गए। और केपी का वज़ीर आला जो है खान को छुड़वाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, वहाँ जो लोग शहीद हो गए उनकी जानों की कोई हैसियत नहीं है, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। ये तो बिल्कुल इसी तरह है कि जिस तरह कोटा में एक बार हमारी अहले-तशी कम्युनिटी के लोगों को शहीद कर दिया गया था और खान साहब वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किए, पाकिस्तान के हर शहर में एहतजाज किया, लेकिन उन शोहदा के पास गए नहीं। ये रवैया पाकिस्तान की सियासत में आज से पहले नहीं देखा गया। देखिए, तहरीक इंसाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है, तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर हैं, तहरीक इंसाफ को लोग लाइक करते हैं, खान साहब को लोग पसंद करते हैं। तहरीक इंसाफ की बात नहीं करूंगा मैं, खान साहब की बात करूंगा। ठीक है, उनकी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज्यादा है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्या तहरीक इंसाफ कोई अच्छी सियासी पार्टी है, तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कहूंगा कि सियासत की सीन की भी समझ इनको नहीं है। सियासत कहते किसको है, सियासत की किस चिड़िया का नाम है। अगर आप सियासतदान होते तो आप 2024 का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती है कि डेमोक्रेसी को परवान चढ़ाओ। ठीक है, पाकिस्तान में कब अच्छा इलेक्शन हुआ? बहुत सारे इलेक्शन हुए और उस पर इतराजात रहे। क्या 2018 के इलेक्शन को दूसरी सियासी जमातें एक्सेप्ट करती थी? जब आप प्राइम मिनिस्टर बने तो नहीं करती थी। तो 2024 में आप नहीं करते, 2013 में शायद कोई और नहीं करता था, 2008 में कहते हैं लोग शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत थी तो पीपल्स पार्टी को वोट, लेकिन इतना मैंडेट फिर भी नहीं मिला था। तो 2018 में भी 2024 में जब हमें कुछ सीटें मिली, हम तीसरी पोजीशन पर थे। नून लीग, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, अगर इनको सियासत की समझ होती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। ये कहते जी फलां से बात नहीं करेंगे, फलां, ये कहते हम उनसे बात करेंगे जो हमें पहले लेकर आए थे 18 में। अच्छा। और जो अभी हम जेल से निकालेंगे हम उनसे बात। इनके अंदर सियासी रवैया ही नहीं है, तो सियासत की समझ ही नहीं है। फिर इलेक्शन की बात अगर आप कर रहे हैं इकबाल खान साहब, बिल्कुल इकबाल खान साहब, अगर आप इलेक्शन की बात करें तो अगर ईवीएम मशीन की बात कर ली जाए, अक्सर क्योंकि ये बात होती है कि इलेक्शन शफाफ नहीं होते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से, तो ईवीएम मशीन का जिक्र जो है वो भी हिंदुस्तान में होते हैं, हिंदुस्तान में होता है, हर दुनिया में हर जगह होता है। देखिए, हिंदुस्तान में होते हैं, हिंदुस्तान में होते हैं। क्या हिंदुस्तान में धांधली का इल्जाम नहीं लगता? ठीक है, क्या हिंदुस्तान में इलेक्शन को नामजद मुस्तरद नहीं किया जाता? जी, अस्सलाम वालेकुम बाबर अनवर साहब।
वालेकुम अस्सलाम। जी बाबर अनवर साहब, आप भी गुफ्तगू में शरीक हैं, सुन रहे थे आप सबकी गुफ्तगू। शहर इक़्तिदार जो है वो इस वक्त काफ़ी सियासी दर्जा हरारत वहाँ पर काफ़ी बढ़ा हुआ है। मुजाहरे, एहतजाज और शेलिंग और पथराव और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बेचारे जो शहर इक़्तिदार के बासी हैं वो क्या कुछ झेल रहे हैं। कैसे देखते हैं आप, गवर्नमेंट क्यों नहीं चीजों को कंट्रोल कर पा रही है, क्यों नहीं वो डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त हो सक रही है? देखिए जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। देखिए, गवर्नमेंट की कंट्रोल में सारी चीजें हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल भी करना चाहती है, और बार बार हम ये बोलते रहे हैं कि आप आए, बैठ के चीजों का मसले का हल करते हैं। लेकिन आप समझने की सबसे बड़ी जरूरत यहाँ पे ये है कि ये लोग मसले का हल ही नहीं करना चाहते। ये लोगों के 2013 से इनका माइंडसेट ये है कि बस हमने रोड पे बैठ जाना है, चीजें चला देनी है, धरना दे देना है, एहतजाज करना है, हर बात पे एहतजाज करना है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या बाबर साहब बेमकसद ही कर रहे हैं ना। आप जाएं कोर्टों में से अपना रिलीफ लें, अपने केसेस लड़े, वहां पे आप हेयरिंगों में नहीं जाते, वहां पे आपके वकील डिले टेक्निक्स करते हैं, जिसमें आपको सजा हुई भी है, जिस केस में उससे आप बरी होंगे या वो केस खत्म होगा तो ही आप बाहर आएंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगर मैं 10, 20, 30 हजार आदमी ले जाके बैठा दूं और बोलूं कि नहीं जी उसको छोड़ो। ऐसा तो नहीं होता। ऐसे तो फिर हर कोई आके रोड पे बैठ जाएगा, कहेगा जी हमारे मुलजिम को छोड़ो, जी हमारा वाला बेकसूर है। बेकसूर या कसूरवार तो ठहराने के लिए कोर्ट्स है, कोर्ट्स में जाके अपने केसेस लड़े और अपने केसेस को फेस करें और अपने चीजें हल करें। मुझे तो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है वो इमरान खान को छुड़वाने में सीरियस ही नहीं है, कि वो हर रोज इस तरह की चीजें करते हैं जिससे इमरान खान साहब के ऊपर मजीद केसेस बन जाते हैं। अच्छा। आप समझे ना बात को। ये लोग कहते हैं कि बैठ के जी हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना था तो आपको एक ऑल्टरनेटिव प्लेस दे दी थी ना। किस के कहने पे या किसने वो पार्टी की लीडरशिप के जो वहां इनके इस वक्त जो ऑन पेपर पार्टी के चेयरमैन बने हुए हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उनकी बात किसने नहीं मानी? बुशरा बीबी ने नहीं मानी। बुशरा बीबी ने कहा नहीं हम डी चौक जाएंगे। भाई क्यों डी चौक जाएंगे? ऑल्टरनेटिव जगह है, आप वहां जाएं, एहतजाज करें, बैठें, अपना मुजाहरा करें, कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन ये तो कोई तरीकेकार नहीं है कि आप रोज हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप खैबर पख्तूनख्वा के मासूम लोगों को आगे गरीबों को लेकर आ जाते हैं और आके बैठ जाते हैं और फिर आप रास्ते में पुलिस वालों को डंडे मारते हैं, रेंजर्स वालों पे गाड़ियां चलाते हैं, पत्थर मारते हैं, सारी चीजें करते हैं। आगे से क्या मतलब है? पुलिस इन पे लाठीचार्ज भी ना करे, इनको कंट्रोल भी ना करे कि लोगों के जो वहां शहरी रहते हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करना गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट करेगी। मुझे एक बात बताए ना, क्या एजेंडा है इनका? इनका एजेंडा क्या है? इनके डिमांड्स क्या है? डिमांड्स तो आप पार्लियामेंट में आपकी इतनी अक्सरियत है, आप बैठे पार्लियामेंट में, कमेटी बनाए, पार्लियामेंट में जाएं, आपस में डिप्लोमेसी करें और इन चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। बस ये कहना अब जी वो रात को भाग गए तो सुबह उठे जी कहते हैं जी 200 शहीद हो गए हैं। अभी वो खोसो साहब को सुन रहा था, वो उन्होंने 278 बता दिए हैं। आई थिंक पता नहीं कल तक ये 500-700 आदमी की शहादत दिखा देंगे जी, मारे गए। मतलब 500-700 आदमी मारे गए और वो दिख भी नहीं रहे, उनकी लाशें भी नहीं दिख रही। ये पता नहीं अजीब किस्म की हल क्या नजर आ रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के कुछ आवाजें आ रही है? नहीं, देखिए हम खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते और ना लगाना चाहिए, क्योंकि इनका सूबा वैसे बेहाल हुआ हुआ है। इन्होंने 1 साल से जिस तरह की यहाँ पे गवर्नेंस कर रहे हैं ये लोग, वहां पे यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं, वहां पे स्कूल्स बंद, वहां उस्तादों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। वहां पे पाना चनार में 82 लोग मर गए हैं। सीएम साहब लगे हुए हैं कि वो लगता ही नहीं वो सीएम है, वैसे लगते हैं एक सियासी पार्टी का वर्कर है इस वक्त। वो सिर्फ वो जी मैं खान का वर्कर हूं, मैं खान का वर्कर हूं। अरे भाई आप अपने सूबे पे ध्यान दें। अब ये एक्चुअली भागना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, क्योंकि इनके बस का काम तो है नहीं सूबे चलाना, इनके बस का काम तो है नहीं हुकूमत चलाना। 15 साल इनको ऑलमोस्ट होने वाले, 12-13 साल इनको खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले काम ये वहां कुछ कर नहीं सके। सिर्फ वहां का फंड ये एहतजाजों पे लगा रहे हैं, वहां की एम्बुलेंसेज एहतजाजों पे लेकर आ रहे हैं, वहां की फायर ब्रिगेड एहतजाजों पे लेकर आ रहे हैं। और आप वो देखें, वो वजीर आला साहब खड़े होकर बोलते हैं मैं शोहदा को 1-1 करोड़ रुपए दूंगा। ओ भाई अपनी जेब से दे रहे हो? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पैसे अनाउंस कर रहे हो। बाबर अनवर साहब, ये तो आपने बिल्कुल वही सवाल उठा दिया जो पीपल्स पार्टी पे गुज़िश्ता कई सालों से सवाल उठता आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है लेकिन पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई। कराची की सूरत हाल देख लें या सिंध की सूरत हाल देख लें। अब इकबाल साहन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी यहाँ पे बैठे, तो ये तो सूरत हाल अगर सिंध की हम बात करें तो सवाल तो फिर वही का वही उठ जाता है जो आप अभी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पे उठा रहे हैं।
اب آپ اگر یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں 15 سال کی گورننس کو آپ خیبر پختونخوا کی گورننس سے کمپیئر کریں گے تو یہ زیادتی ہے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا اس طریقے سے جس طریقے سے کرنا چاہیے, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا. صرف اور صرف فنڈ کھانے کے علاوہ اور جلسوں کی لائٹنگ کے اوپر پیسے لگانے کے علاوہ تو وہاں 13 سال میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور نہ آنے والے میرے خیال 4 سال میں کچھ ہوگا وہاں پہ. یہاں تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر ایٹ لیسٹ وہ اب انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جائیں گی بھی. ہمارا کوئی کسی سے جنگ نہیں ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دو, لوگوں کی بنیادی ضرورت کو پوری کرو, اور آپ کو احتجاج کرنا ہے 100 بسم اللہ 100 دفعہ آئیں, بیٹھیں, عزت سے احتجاج کریں اور جائیں. بنیادی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بابر انور صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جاوید صدیقی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, بتائیے. کافی دیر سے کچھ بولنا چاہ رہے تھے. یہ 3.5 سال کی حکومت پہ ہر قسم کا بلیم لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے وہ نہیں کیا. اس میں کرونا کا بھی ایک مسئلہ چل رہا تھا جو میں اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں. FATF کا جو ان کی کرپشن تھی اس کو بھی دیکھ رہے تھے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ 3.5 سال میں ہم نے کچھ نہیں لیا, لیکن آپ لوگ تو 87 سے صوبے اور وفاق میں آ رہے ہیں. تو آج ملک کا جو حال ہے اس کے بارے میں کون بتائے گا. سندھ میں تقریباً 40 سال, تیسری دفعہ تو یہ وزیر اعلیٰ ہیں ابھی جو مراد علی شاہ صاحب ہیں, اس کے علاوہ اس سے پہلے قائم علی شاہ صاحب تھے, اس سے پہلے دوسرے پہ. تو آپ 3.5 سال کی حکومت سے ہر جواب مانگ رہے ہیں, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا. تو ہم نے کم سے کم وہ نہیں کیا جو آپ لوگوں نے کیا. مطلب کرپشن کی انتہا, ملک کو 50 سال پیچھے لے گئے. ہم جب گئے تھے تو اس وقت آپ دیکھیں کاروباری صورتحال بھی 6.2 پہ تھی. اچھا, جو خزانے میں جو تھے وہ بھی آپ دیکھیں کہ 22 ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے. آج آپ خزانے کی حالت بتائیں, آپ وفاق میں ہیں نا, آج آپ بتائیں کہ کتنا خزانے میں پیسہ ہے, اور آپ کی عیاشیاں جو آپ کرتے رہے, یعنی کاروبار کے لیے جاتے تھے سرکاری خرچوں پہ, بیماری کے لیے جاتے تھے سرکاری خرچوں پہ. اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ میاں صاحب یا خان صاحب نے تو ایک والدہ کی اس میں کینسر ہاسپٹل بتایا. میاں صاحب اتنے عرصے سے بیماریوں کے چکر میں, اور ابھی مریم صاحبہ بھی گئی ہیں باہر علاج کے لیے. تو آپ کیوں نہیں یہاں پہ ہاسپٹل کا نظام صحیح کرتے, آپ کیوں نہیں یہاں پہ تعلیم کا نظام بہتر کرتے, آپ کیوں نہیں یہاں کاروباری نظام. اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو آج PTI کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ لوگوں نے 50 سال میں ملک کو پیچھے لے کے گئے. یہ سب جو بنیادی ضروریات, اور سندھ کو تو چھوڑ دیں, سندھ میں تو اس وقت پانی کے مسئلے اور سیوریج کے مسئلے حل نہیں ہو رہے, تو اس کو تو آپ چھوڑ ہی دیں کہ 40 سال میں وہ یہ نہیں کر سکے. تو اب کیونکہ PTI کا زور ہے, اب یہ سوچ رہے کہ ہم کچھ کریں. 10 بسیں چلا دی یا 20 بسیں چلا دی. یہاں چنچیاں چلائی تھی آپ نے پہلے, اس وقت آپ نے بسیں کیوں نہیں چلائی تھی. آج آپ دیکھیں پوری کراچی میں ٹھیلا سسٹم, پارکنگ سسٹم, چنچی سسٹم, یہ کیا ترقیات. 65% سندھ کو یہ ریونیو دیتے ہیں 90% جو کراچی دیتا ہے, اور وفاق کو 65-70%. اس کے بعد آج آپ حال دیکھیں کراچی کا. تو آپ اپنے پہلے کارکردگی دیکھیں, پھر اس کے بعد ہمارے 3.5 سال کے بعد تنقید کیجیے گا. تو اچھا, اقبال سان صاحب, آپ کو جاوید صدیقی صاحب پانی بار بار جی بالکل, بہت شکریہ, بڑی مہربانی آپ کی. کیا پانی نہیں, پانی یہ صرف گلاس میں پانی دے سکتے ہیں, نلوں میں پانی نہیں دے سکتے. بہت بڑی بات کر دی. دیکھیں اقبال اس وقت RO پلانٹ لگے ہوئے ہر گلی محلے میں, ہر گلی محلے میں, اور وہ جو پانی آتا ہے اگر وہ پیے تو میرے خیال سے سارے اسپتال میں ہوں گے. جی صادق رضوی صاحب, کہ PTI کیونکہ خود اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتی ہے. نہیں, بالکل الگ ہے. PTI الگ, ہمارا منشور بھی الگ ہے. PTI کا پھر پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, MQM سے, دوسری جماعتوں سے کمپیریزن نہیں ہے. یہ جو کہتے رہے ان کے بارے میں, اب اتنے عرصے سے تمام وہ چیزیں PTI میں خود نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ میں نواز شریف کا کوئی ترجمان نہیں ہوں, لیکن ان کے جو 2 بیٹے باہر تھے, میں پھر وہی کہوں گا کہ اب عمران خان کی مدد کو بیٹے کیوں نہیں آ رہے. نہیں, لیکن آپ آئے تو نہیں. وہ پاکستانی ٹویٹ کرتے ہیں, پاکستانی سیاست کی ناپسندیدگی کی وجہ سے وہ گئی نہیں. اچھا, جمائمہ خان کی پبلک لائف کیا ہے, آپ مجھے جمائمہ خان کی پبلک لائف بتائیں کیا ہے. جمائمہ خان سوائے عمران خان کی بیوی ہونے کے اور کیا ہے. ان کے 4 ملین فالوور کیسے ہوئے ٹویٹر پہ, عمران خان کی وجہ سے.
जी इकबाल नहीं खान तो साहब। और उनका तो सियासत में मेजोरिटी पाकिस्तानी ना यहाँ पे है। जमाइमा ना तो- के 4 मिलियन फॉलोवर्स ना तो सरकारी खर्चे पे उनका गुजर बसर हो रहा है, यहाँ पे तो सारी जमातें सरकारी खर्चे पे गुजर बसर कर रही है ना। 3.9 मिलियन फॉलोवर्स। तो अगर आप उनको तो सब आप एक कर ही नहीं साथ सकते। बोलेंगे तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, जी। और वीवर तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा, वो बंद कर देगा अपने वो सरकारी चैनल खर्चे पे नहीं है, बाकी अच्छा, जमातों के इमरान जो खान साहब एक लीडरशिप है वो आखिरी बात। सरकारी खर्चे इमरान पे खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं, वो नहीं किससे मांग रहे हैं? शानदार साहब गिलास में पानी दे गिलास सकते पानी हैं, और नलों में लेकर और उसमें नहीं दे सकते। इकबाल साहब क्या कहेंगे आप? बताइए। देखिए, अगर ये मैं वक्त कहूँ कि कम कराची रह गया, में दूध की बात नहरें बह रही हैं मुकम्मल तो करें। गलत बात है। मैं ये कहूँ कि मसाइल खत्म हो गए हैं तो ये भी झूठ होगा। ठीक है। लेकिन आप पैमाना क्या है? नहीं, आपकी एक अच्छी बात यह है कि आपने एडमिट किया कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, बहुत देखिए, अच्छी बात है ये, देखिए, और मैं- एक कारकुन, अच्छा कारकुन होने का आपने सबूत दिया, बहुत अच्छी बात है। बेहतरी की गुंजाइश, इसके अलावा कोई वो भी नहीं था ना चारा। मैं बोलूँ कुछ? जी, इकबाल साहब। देखिए, बेहतरी की गुंजाइश जो है वो आपको अपने घर में भी होती है, ठीक है। आपको इस स्टूडियो में भी है, और आपकी गाड़ी में भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। ये हमारा बहुत बड़ा शहर है, इसके जो डायनेमिक्स हैं बहुत डिफरेंट किस्म के हैं। दुनिया में इस तरह के शहर होते नहीं ये है। कल अनिला साहिबा ने भी यही बात देखें, इसको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा कोई परफॉर्म किया तो गुंजाइश बहुत है बेहतर करने की। पीपल्स पार्टी ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में कुछ अरसे पहले तक परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन आज शहर में परफॉर्म किया है तो उसको एडमिट करना चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची में तरक्याती काम कर रही है, जिसकी वजह से शहर में तकलीफ है। काम होता है तो तकलीफ होती है। पानी के इश्यूज हैं जो हल तलब है और हल होने चाहिए, उस पर भी कोई काम हो टाइम रहा है। फ्रेम दे सकते हैं उस आप पर कि भी ये नहीं, तकलीफ उस टाइम फ्रेम के देखिए, अंदर मैं- अंदर हो, मैं उसके आपको बाद कोई बताऊं, मैं हौसला 40 दे साल दे गुजरे, 40 आवाम साल को। और चाहिए। जी जी फिर मैं कहूंगा जी। प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है और कोई मसला नहीं है। देखिए, यहाँ समझ पसंद देखिए, है तो ये भी तो हकीकत आप ही है ना। हकीकत पसंद है, बाकी सब नहीं, काफी नहीं, अच्छा, आप भी- आप आप टाइम भी फ्रेम मेरा- देना, देखिए, इकबाल मेरी साहब, बात- आप मैंने टाइम अपनी बात फ्रेम- मुकम्मल, जी, जी। मेरी बात ही मुकम्मल ठीक है। नहीं हो रही। अच्छा। देखिए, पैमाना क्या है? तहरीक इंसाफ 3 बार केपी में गवर्नमेंट बनी, तीसरी बार बनी है, तो आपने परफॉर्म ही किया होगा ना भाई वहां पे, ऐसा ही ठीक है। है। इसीलिए बनी है इनकी गवर्नमेंट। और पीपल्स पार्टी की जब 3 दफा बन जाए गवर्नमेंट सिंध में, तो फिर आप कहते हैं जनाब कुछ किया ही नहीं, तो फिर ये देख दोहरा लेना, मयार। एक मिनट, हालत नो ground प्लीज reality आप चुप हो देख जाए, लेना, मुझे बड़ा ground अच्छा आता है, फिर आपसे ज्यादा बोलूंगा मैं। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। और कभी बैठेंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, फिर इतनी बकवास करता हूँ मैं। देखिए, बात को समझिएगा। आपने जी अपनी जी, मैं बात कह रहा को हूँ, खुद ही आप देखें, जी जी, मैं कह रहा हूँ। लफ्जों के हाँ, देखिए, मैं इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा था। आपको चाहिए कि जब आप किसी फोरम पर बैठते हैं किसी को सुने और अपनी सुनाएं। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने 2008 में इलेक्शन लड़ा, 13 में ज्यादा सीटें ली, 13 के इलेक्शन के बाद 18 में और ज्यादा सीटें मिली, 18 के बाद 24 में और ज्यादा सीटें मिली। अभी 10 दिन पहले कराची के बल्दियाती इलेक्शन हुए, जिमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने अपनी सीटें जो थी वो तो जीती। जमात इस्लामी की जहां टाउन चेयरमैन थे, लांडी में, मॉडल में, लियाकताबाद में, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है। तो यही तो पैमाना है ना, और क्या है कि जो जब लोग आप लोगों में मकबूल होते हैं तो आपको लोग कामयाब करते हैं। अब जब आप परफॉर्म नहीं करते तो जमात इस्लामी वाला हाल होता है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाला हाल होता है, वो फरार हो जाते हैं इलेक्शन से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वक्त अब बिल्कुल कम रह गया है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना बिल्कुल कहीं आपको बर्दाश्त करना है। पड़ता है। जावेद भाई से ठीक सवाल है, है। ठीक, जल्दी से। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को डील की ऑफर कर दी तो फिर क्या होगा? बस एक सवाल है। देखें असल में जल्दी से। देखें असल में मसला ये है कि गवर्नमेंट से तो हमारी कोई बातचीत इसलिए नहीं हो रही कि गवर्नमेंट के पास तो पावर ही नहीं है, क्योंकि तो जाली तरीके से आई थी। आपको पता है कि कराची की 15 सीटें सवाल का 15 जवाब दे देना जावेद साहब, 15 जल्दी से। सीटें जाली तरीके से ली थी। तो खान साहब अक्सर कहते हैं कि जिनके पास पावर है जाहिर सी बात है बातचीत उनकी होता है। बिल्कुल ठीक, 2013 का भी सही था। चार नशिस्तें खोलने का कहा था, 4 भी नहीं खोली थी। चले, तो बहुत शुक्रिया। हमारी जो पावर थी वो 2013 से शुरू हो गई थी, 2018 में और 2024 में नहीं। तो बहुत अभी शुक्रिया अभी इकबाल establishment खान क्यों साहब, किया? आपकी तशरीफ आवी के फरवरी लिए में क्यों बहुत नहीं किया? शुक्रिया। जावेद सिद्दीकी साहब, आपकी तशरीफ आवी के लिए बहुत शुक्रिया। सादिक रिजवी साहब, आपकी तशरीफ आवी के लिए बहुत शुक्रिया। बाबर अनवर साहब के आपने भी हमारे प्रोग्राम को वक्त निकाला। नाज़रीन, बयानात दर बयानात, इल्जामात दर इल्जामात, क्या मुल्की मसाइल का हल सिर्फ तनकीद बराए तनकीद है? सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।